پوری دنیا میں 2000 سے لے کے 2020 تک ڈائیورس ریشو 15% بڑھ چکا ہے. اور بھائی جان ڈائیورس ریشو ریلیشن شپس جو ہیں جتنے بھی ہیں آج کل کے زمانے میں کیوں ڈاؤن ہو رہے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اس چیز کو ایکسپلین کروں گا اور آپ لوگ ڈائیورس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہو یہ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو اگر یہ چیز کوئی کپلز دیکھ رہے ہیں تو لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو سائنس کے لحاظ سے ایکسپلین کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو ویڈیو ہیلپ فل بھی ہوگی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آخر پوری دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ پہ ڈائیورسز بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اس کا سب سے پہلا کاز ہے کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن ایک سکل ہے، کسی انسان سے بات کرنا ایک سکل ہے. اگر آپ لوگوں کو بات کرنا کمیونیکیشن سکل نہیں آتی تو آپ لوگ اپنی زندگی میں کافی جگہوں پہ فیل ہوں گے. صرف اپنی میرج لائف میں یا پھر کسی لڑکی کو اپروچ کرنے میں آپ لوگ فیل نہیں ہوں گے. دوسرا سب سے بڑا کاز جو ہے ڈائیورس کا ان فیوچر ان ناؤ آر ڈیز اٹس فائنینشیل پریشر. آج کل کی مہنگائی اور آپ لوگ اگر جاب لیس ہیں جس کی وجہ سے میرج کی ایموشنل سٹیبلٹی، انسان ایموشنل سٹیبل نہیں رہ سکتا اور انسان کا ڈائیورس ریشو بڑھتا ہے. اور میکسیمم آج کل کے زمانے میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم جو مطلب لوگ ہیں یا اگر آپ لوگ کہیں پہ بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو زیادہ اٹریکٹیو پکڑتے ہیں جو کہ زیادہ فائنینشلی سٹیبل ہوتے ہیں. تو دوسرا سب سے بڑا کاز ہے فائنینشیل انسٹیبلٹی. تیسرا سب سے بڑا کاز ہے جو کہ بھائی جان ڈائیورس کا ہو گیا ہے وہ ہو رہا ہے ایکسپیکٹیشن فیلئر. اس سے ہم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں. یہ آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی جان وہ کپل اتنا خوش ہے، وہ اس طرح کیوں ہے، میں اس طرح کیوں نہیں ہوں. اس کی وجہ سے بھی لوگ ہوتے ہیں ڈائیورسڈ. کافی لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کو نہیں دیکھتے. ایک رنبیر کپور کا ڈائلاگ تھا کہ ہر بندہ کسی اور کی زندگی جینا چاہتا ہے، ہر بندہ کسی اور کی زندگی جینا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے عجیب ہے نا یہ خود سے انجان محسوس کرنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے جو کہ آپ لوگوں کی ڈائیورس کا کاز ہو سکتا ہے. چوتھا بھائی کاز ہے ان لا اور فیملی پرابلمس، جس میں بھائی جان فیملی انٹرفیئرنس آ جاتی ہے، جس میں کپلز میں کوئی پرائیویسی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے لوگ انٹرفیئرنس کرتے ہیں انٹل کہ بے شک وہ آپ لوگوں کے سبلنگز ہی کیوں نہ ہو. تو اس کی وجہ سے بھی ڈائیورس ریشو بڑھتا ہے جسے ہم ساس بہو پرابلم کہتے ہیں. بھائی جان اگلا کاز ہے ایموشنل اممیچورٹی. اگر آپ لوگ ایموشنلی اممیچور ہو، جلدی ٹریگر ہوتے ہو، آپ لوگ کے ٹریگرز بہت آسان ہیں، ایگوئسٹک ہو، آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتے ہو، تو آپ لوگ بھائی جان ڈائیورس کی طرف جاتے ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے اور جو میں آپ لوگوں کو کازز بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ غور سے سنیں. اگلا کاز ہے ڈومیسٹک بیہیویئر اور بھائی جان ٹاکسک ریلیشن شپ. کچھ لوگ بھائی جان بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں، ابیوزو ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بھائی جان اگلا بندہ سروائیو نہیں کر سکتا اینڈ ڈائیورس وڈ بی ہیو ڈن. بھائی جان جو کہ بہت کامن ہے لیک آف کمپیٹیبلٹی ان ارینج میرجز. مطلب اگر ایک بندے کی یا کسی لڑکی کی ارینج میرج ہوتی ہے تو اگلے بندے کو انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی، وہ اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوتا، جس کے لیے بھائی جان ڈائیورس ریشو بڑھتا ہے. یہ جو میں نے کازز آپ لوگوں کو بتائے ہیں یہ والے میکسیمم 100% سے زیادہ لوگ انہی کازز میں مبتلا ہیں جو کہ ڈائیورس ریشو بڑھتا ہے. تو اب آپ لوگ ڈائیورس کو اوائڈ کیسے کریں؟ سو ناؤ بھائی جان اگر آپ لوگ ڈائیورس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھائی جان بیفور میرج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کسی سے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کرنے جا رہے ہو، اپنی کسی بھی منگیتر سے شادی کرنے جا رہے ہو، تو اس کے لیے آپ لوگ میرج سے پہلے کیا کر سکتے ہو؟ بھائی جان چیک کمپیٹیبلٹی. آپ لوگ کمپیٹیبلٹی چیک کرو، ویلیوز چیک کرو، اس کی لائف سٹائل دیکھو اور بھائی جان اس کا گولز دیکھو کہ بندہ بھائی جان آگے چل بھی سکتا ہے کہ نہیں، کہ کیپیبل ہے کہ نہیں. جیسے اگر آپ GTA 5 ایک گیم ہے، اگر آپ لوگ اس کو Core i7 میں چلاتے ہو تو وہ اس کے لیے کیپیبل ہے، اور اگر 16 GB ریم ہے تو اور اچھی چلے گی. اسی طرح اگر آپ GTA 5 کو Pentium 4 میں چلاؤ گے تو وہ تو کہے گی بھائی نکل. تو اس وجہ سے کمپیٹیبلٹی دیکھو. ڈونٹ رش میرج ڈیسیجنز. اپنے میرج ڈیسیجنز کی بھائی جان قدر کرو. اگر آپ لوگوں نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے، کوئی فیصلہ لے لیا ہے تو بھائی جان اس کی قدر کرو. بھائی جان جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی بھائی جان اس کو کلیئرلی ڈسکس کرو. ایکسپیکٹیشن کو بھائی بتاؤ کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، وہ ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ بیفور میرج چیزیں تھی. اور آفٹر میرج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آفٹر میرج کے بعد صرف ایک چیز، امپروو کمیونیکیشن.
آپ لوگ اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرو. کیا کس ٹائم کیا چیز بولنی ہے, کس ٹائم پہ مجھے کیا بات بولنی ہے, اور کیا یہ میں بولتے وقت یہ چیز سوچو کہ اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا, ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن اسکل پہ کام کرو. اگلی چیز ہے رسپیکٹ باؤنڈریز. اگر ایک باؤنڈری سے آپ لوگ کراس کرتے ہو کوئی چیز تو پھر بھائی مسائل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنی باؤنڈریز لازمی آپ لوگوں نے بنا کے رکھیں. پھر فائنینشیل پلاننگ ٹوگیدر, یہ آپ لوگوں نے چیز کرنی ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں نے اگر فائنینشیل آپ لوگوں نے جو بھی پلاننگ کرنی ہے پیسے کے بارے میں, وہ ساتھ کرنی ہے بھائی, اکیلے بندے نے ڈیسیجن نہیں لینا. اگلا سب سے امپورٹنٹ, لرن کانفلکٹ ریزولوشن. مطلب ڈونٹ ریئیکٹ ٹو رسپونڈ. ایک دم سے کسی چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرنا, نہ کہ رسپونڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ دستی ریئیکٹ کرو گے کسی بھی چیز پہ تو مسئلے ہوں گے. پھر بھائی اگلی چیز ہے ایموشنل سکلز, جو کہ لوگوں کو کافی لیک کرتی ہے. اس میں بھائی جان آتی ہے فارگیونیس اور پیشنس. مطلب اگلے بندے کو معاف کرنا سیکھو. آپ لوگ بھائی جان اسے معاف کرو اور صبر رکھو. یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں جو آپ لوگوں کے بھائی جان ریلیشن کو اوپر لے جائے گی, بہت کامیاب بنائے گی. کافی زیادہ ریلیشن شپ اس وجہ سے نہیں چلتے کیونکہ آپ لوگوں میں صبر نہیں ہوتا اور معاف کرنے کی بھائی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. کوئی بھی غلطی ہوگی ہے کہ بھائی کھانا اس طرح نہیں بنایا, کوئی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اس کو بھائی جان معاف کرنا سیکھو. اوائڈ ایگو فائٹس. اگر آپ لوگ ایگو میں رہ کے کرتے ہو کہ آئی واز آلویز رائٹ, یو آر ناٹ, سو یہ ریلیشن شپ کو جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ کل کرتا ہے. سو ایٹیٹیوڈ کو آپ لوگ کمرے سے باہر رکھ کے آنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے پرابلم سٹارٹ ہو چکے ہیں, then what to do? Don't involve 10 people in your fight. مطلب اگر آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے تو 10 بندوں کو انوالو نہیں کرنا. اگر آپ لوگ کسی کو انوالو کرتے ہیں تو کسی کے گھر چینی ہو یا نہ ہو نمک ضرور ہوتا ہے بھائی, تو نمک چھڑکتا زخم پہ لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو مثال آپ لوگوں کو میں نے دے. اگر آپ لوگوں کے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے تو کسی سیک کاؤنسلر, گھر میں جو کوئی بڑا آپ لوگوں کے سسر جی ہیں, کوئی بھی بڑا ہے ایکسپیرینس ہے, اس سے سیکھ کرو. یہ مسئلہ ہے بھائی ہماری صلح کراؤ, پھر جا کے وہ ایک بندہ صلح ہوتی ہے. فکس ایشوز بیفور دے بیکم پرماننٹ ڈیمیج. اگر آپ لوگ کچھ ایشوز کو پہلے سالو نہیں کرتے تو وہ ڈیمیج بڑھتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ اپنے ایشوز کو پہلے فکس کرو. بھائی جان جو کہ آپ لوگوں کو میں نے چیزیں بتائی ہیں, ان چیزوں پہ اگر آپ لوگ فوکس کرو گے تو آپ لوگ جو میرڈ لوگ ہیں وہ صحیح رہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی دماغی ایشوز ہیں جو کہ آپ لوگ کو نہیں سیٹ ہو رہے تو آپ لوگ کسی سائیکالوجسٹ کو اپنے آپ کو کنسرن کر سکتے ہو. سائیکالوجسٹ آپ لوگوں کو اچھی تھیراپی دے گا, سائیکو تھیراپی دے گا, جو کہ بھائی جان آپ لوگوں کو بہت آپ لوگوں کے فائدے مند ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ ان چیزوں کا شکار ہو جو کہ آپ لوگوں کو دماغی طور پہ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں, so you need to go for psychologist. Psychologist will give you everything. So he will treat you with on your آپ لوگوں کے لیول پہ آ کے سائیکالوجسٹ آپ کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, پھر آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ پلان بتاتا ہے. ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو بھائی جان اس بندے کو شیئر کرو جو کہ بھائی جان گھر میں بہت لڑائیاں کرتا ہے. تو ویڈیو پسند آئی تو مارو لائک اور چینل کو سبسکرائب. اللہ حافظ.